ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ارطغرل غازی اس وقت پوری دنیا میں موضوع بحث ہیں۔ پچھلے 5 سالوں سے ترکی، پاکستان، بھارت، عرب ممالک اور یورپین ممالک، ویسٹرن دنیا اور امریکہ میں ارطغرل غازی کے کردار پر بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہے کیا، کون تھا ارطغرل غازی؟ ارطغرل غازی واقعی کوئی حقیقی کردار ہے یا پھر ایک فرضی کردار ہے؟ کیا واقعی دنیا کی سب سے عظیم سلطنت خلافت عثمانیہ کا حقیقی بانی ارطغرل غازی ہے؟ اسی نے عالم اسلام کو متحد کرنے کا خواب دیکھا تھا اور اپنے بیٹے عثمان غازی کی انہی خطوط پر تربیت کی تھی۔ کیا واقعی ایک خانہ بدوش قبیلے کا سردار ہو کر دنیا کی 2 اہم طاقت منگولوں اور صلیبوں سے برسر پیکار تھا اور دونوں کو شکست دے کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ بحال کی تھی؟ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ ہماری چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں۔ موجودہ دور میں یہ بحث اس لیے ہو رہی ہے کہ دسمبر 2014 میں ترکی کے سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک ڈرامہ نشر کرنا شروع کیا، ڈریلس ارطغرل۔ یہ ڈرامہ 2019 تک جاری رہا۔ یہ ڈرامہ 5 سیشن پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 150 قسطیں ہیں اور ہر ایک قسط کا ڈیوریشن تقریباً 2 گھنٹے کا ہے۔ اب تک 160 ممالک میں اسے دیکھا جا چکا ہے۔ 90 سے زیادہ زبانوں میں اس کی باضابطہ ڈبنگ ہو چکی ہے۔ اس ڈرامہ کو دیکھ کر بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر محمد بزداغ ہیں اور اس کے اصل ہیرو انجن التان ہے، جنہوں نے ارطغرل غازی کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 13ویں صدی میں کائی نام کا ایک ترک قبیلہ تھا جو منگولوں کے ظلم و ستم سے پریشان تھا۔ موسم، وبا اور پہاڑوں کی ٹھنڈک نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بھیڑ بکریاں چرانا اس کا پیشہ تھا۔ اس قبیلے نے امیر حلب سے زمین حاصل کر کے شام کے علاقے میں وہاں اپنے قبیلے کو آباد کیا، جہاں صلیبیوں سے مسلسل اس کی لڑائی رہی اور بالآخر اس قبیلے کے جانبازوں نے حلب کے علاقے میں صلیبیوں کے خفیہ قلعے کو مسمار کر دیا۔ حلب کے شاہی محل کو صلیبی سازشوں اور غداروں سے نجات دلائی۔ اس قبیلے کا سردار شاہ سلیمان تھا، جس کی جنگ سے واپسی کے وقت دریا میں ڈوبنے سے موت ہوئی۔ اس کے بعد شاہ سلیمان کا تیسرا بیٹا ارطغرل غازی اس کا سردار بنا اور اس نے کچھ جنگجوؤں اور قبیلے کے کچھ لوگوں کے ساتھ اناطولیہ کا سفر شروع کیا۔ اسی علاقے میں اپنا قبیلہ آباد کیا۔ یہاں اس نے منگولوں اور صلیبیوں دونوں سے مسلسل لڑائی کی، دونوں کو شکست سے دوچار کرتا رہا اور کئی صلیبی قلعوں کو اس نے فتح کر لیا۔ فتوحات کا آغاز ارطغرل نے ہارنلی بازار سے کیا، جو آج بھی ترکی میں موجود ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے۔ ارطغرل کی جنگی صلاحیتوں اور کامیابیوں سے خوش ہو کر سلجوق سلطان کے فرمان روا سلطان علاء الدین کے اقباد نے سوغوت کا علاقہ دے دیا اور ارطغرل کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ ارطغرل کی بیوی حلیمہ سلطان سے 3 بچے پیدا ہوئے۔ سب سے چھوٹا عثمان تھا، جس کے بارے میں ارطغرل نے کئی مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ عالم اسلام کو متحد کرے گا اور دنیا کی عظیم سلطنت قائم کرے گا۔ خفیہ تنظیم سفید داڑھی والوں نے بھی عثمان کی آمد کا تذکرہ کیا۔ عثمان نے جوان ہونے کے بعد قبیلے کی ذمہ داری سنبھال لی اور اپنے والد کی طرح یہ بھی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف برسر پیکار ہو گیا۔ عثمان کی قابلیت اور اس کی پوری مہم کو باضابطہ ایک ڈرامہ قررش عثمان میں اب پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ڈرامے میں خلافت عثمانیہ کا قیام دکھایا جائے گا۔ ارطغرل کی پوری جنگی مہم میں شیخ ابن العربی نے روحانی پیر کے طور پر بہت مدد کی۔ اس کے علاوہ ارطغرل کے 3 بہادر ساتھی بامسی بے، ترغل بے اور روشان بے اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں اور تقریباً پورا ڈرامہ انہی تینوں کی بہادری، شجاعت اور جانثاری کے ارد گرد ہے۔ ڈرامے میں بہت سلیقے کے ساتھ منگولوں کا ظلم و ستم، صلیبیوں کی سازش اور اپنوں کی غداری دکھائی گئی ہے کہ چنگیز خان کی فوج مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ صلیبی مسلسل مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے ہوئے تھے اور مسلمان بھی کم ہمتی کے شکار ہو چکے تھے۔ وہ صلیبی اور منگولوں کی سازش کا شکار ہو کر اپنوں کے ساتھ ہی غداری کرتے تھے۔ ان مشکل حالات میں ارطغرل غازی نے عالم اسلام کو متحد کرنے اور انہیں ذلت و خواری سے نکالنے کا خواب دیکھا اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی۔ عیسائیوں، صلیبیوں اور منگولوں میں اپنا خوف قائم کر دیا۔ ان کی وفات کے 10 سال بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے 1299 میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دی اور پھر دیکھتے دیکھتے یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیل گئی۔ دنیا کی سب سے لمبی مدت تک قائم رہنے والی اور سب سے مضبوط سلطنت بن گئی، جو 1923 تک قائم رہی۔ ڈرامہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اسلامی تہذیب و ثقافت کو پیش کیا گیا ہے، جس کو دیکھنے کے بعد دنیا کا ہر مسلمان ارطغرل کو اپنا ہیرو، محسن اور عظیم مجاہد سمجھتا ہے۔ علاقائیت
اور نسل و نسب کی بنیاد پر ذرا برابر بھی تعصب کا خیال نہیں آتا ہے۔ عرب و عجم قبیلہ اور علاقیت کی بنیاد پر پائے جانے والا آپسی تعصب کو یہ ڈرامہ مٹا دیتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ڈرامہ کے کردار کی تھی۔ اب آئیں یہ جانتے ہیں کہ حقیقت میں ارطغرل غازی کون تھا، تاریخ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ارطغرل کے حوالے سے تاریخ میں زیادہ تذکرہ نہیں ہے، تاہم جو تذکرہ ہے اس سے ڈرامہ کے اکثر کردار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ تاریخ پڑھنے اور ڈرامہ دیکھنے کے بعد آپ یقینی طور پر یہی کہیں گے کہ ڈرامہ میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور اس وقت کے یہی حالات تھے جیسا ڈرامہ میں بتایا گیا ہے۔ ارطغرل کی ولادت 1190 میں ہوئی اور وفات 1280 میں، یعنی 90 سال کی عمر پائی۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، دلیر، ایماندار اور باروب سپاہی تھا۔ وہ ساری عمر سلجوکیوں کا وفادار رہا۔ مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی کتاب تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ ارطغرل اپنے 400 جنگجوؤں کے ساتھ اناطولیہ جا رہے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک فوج جیت رہی تھی اور دوسری فوج شکست کھانے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ارطغرل نے اس وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکست خوردہ فوج کا ساتھ دیا۔ ارطغرل نے شکست خوردہ فوج کا ساتھ محض اپنی اس فطرت کی وجہ سے دیا کہ وہ کمزوروں اور مظلوموں کا ساتھ دینا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ یہ فوج کون سی ہے اور اس کے بدلے کیا انعام ملے گا۔ ارطغرل کے حملے کے بعد جیتی ہوئی فوج شکست سے دوچار ہو گئی اور جو فوج ہار رہی تھی وہ جیت گئی۔ اس طرح جنگ کا پانسا بدل گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا تھا وہ سلجوقی سلطنت کی فوج تھی اور سامنے منگولوں کی فوج تھی۔ بعض مورخین نے صلیبی فوج لکھا ہے۔ بہرحال سلجوق سلطان علاء الدین نے ارطغرل کی اس بہادری سے خوش ہو کر انہیں سغوت کا علاقہ جگیر کے طور پر دے دیا اور اپنا سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ مشہور مورخ کیرولائن فنکل لکھتی ہے کہ جس اناطولیہ میں یہ ترک قبائل پہنچے تھے وہاں بہت عرصے سے کئی نسلوں اور مذاہب کے لوگ آباد تھے، جن میں یہودی، ارمینائی، کرد، یونانی اور عرب شامل تھے۔ اس علاقے کے مغرب میں ماضی کے مقابلے میں بہت کمزور بزنطینی سلطنت تھی، جس کا اختیار اچھے دنوں میں اناطولیہ سے ہوتے ہوئے شام تک تھا، اور مشرق میں سلجوق جو اپنے آپ کو رومی سلجوق کہتے تھے 13ویں صدی کے وسط میں منگولوں کے ہاتھوں شکست نے سلجوق کو کمزور کر دیا اور وہ منگولوں کو نذرانے دینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ماضی کی دو طاقتور حکومتوں کا اختیار ان کی سرحدوں کے درمیان واقع غیر یقینی صورتحال کے اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن یہ صرف جنگجوؤں کی امجگاہ نہیں تھا۔ مہمجوئی کرنے والوں کے علاوہ یہاں وہ لوگ بھی تھے جن کے پاس جانے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ تاریخی حوالوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کے وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کروایا تھا۔ 7 صفحات پر ایک قدیم دستاویز بھی ترکیہ میں موجود ہے جس میں ارطغرل غازی کی منگولوں اور صلیبیوں کے ساتھ اور اس کی جدوجہد کا تذکرہ موجود ہے۔ کئی مورخین نے لکھا ہے کہ ارطغرل غازی اسلام کی سربلندی کی خاطر جدوجہد کر رہے تھے اور اس وقت موجود ترک قبائل سے ان کی سوچ بالکل الگ تھی۔ ایک عظیم مشن اور مقصد کے تحت وہ ترک قبائل کو متحد کر رہے تھے اور صلیبی اور منگولوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائے۔ وفات کے 10 سال بعد سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم الشان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ ترکیہ کے شہر سغوت میں ارطغرل کے نام کی ایک مسجد اور ایک مزار ہے۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اس کی تعمیر کی تھی اور پھر عثمان کے بیٹے برہان غازی نے اضافہ کیا۔ اسی مقبرہ میں حلیمہ سلطان اور ترگت وغیرہ کی بھی قبریں موجود ہیں۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر گروپس میں شیئر کریں۔